آج ہم ان سے کچھ مختصر سوالات کرتے ہیں جو اس دن ان سے ان کی بایوگرافی کے متعلق سوالات ہوئے اور ان کے جو پسندیدہ کلام پر انہوں نے گفتگو کی. آج ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کے مسلک کے بارے میں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ مجھے یہ بہت شارٹلی اور بریفلی بیان کریں کہ سلفی اور اہل حدیث اور وہابیوں میں فرق کیا ہے؟ دراصل سلفی کا معنی ہوتا ہے صحابہ کرام کے مسلک پر چلنے والا، سلف صالحین، یعنی جو بزرگ گزر چکے ہیں. اور سب سے زیادہ بزرگ ہستیاں جو ادب احترام کے لائق ہیں اور عظیم ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آل بیت ہے. تو جو صحابہ اور آل بیت کے نقش قدم پہ چلتا ہے اور اسی دین کو اختیار کرتا ہے جو صحابہ کرام کا دین تھا، تو اس کو سلفی بھی کہتے ہیں. اور وہابی کا معنی ہے، وہاب اللہ کا نام ہے اور وہابی معنی اللہ والا. تو گویا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، اللہ کے سوا کسی کو داتا نہ سمجھتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر رہنما پیشوا سمجھتا ہو، تو اس کو لوگ جو ہے وہ وہابی کہتے ہیں. کوئی وہابی گالی کے طور پر بھی کرتا ہے کہ وہابی گالی ہے. یہ انگریز نے اس وقت انہوں نے یہ مشہور کیا تھا کہ ان کو بدنام کرنے کے لیے وہابی تحریک ہے. حقیقت میں وہابی معنی اللہ والا ہے. اور جو لوگ قرآن و سنت کے مطابق مسلک رکھتے ہیں، اپنے عقائد رکھتے ہیں، اپنے نظریات رکھتے ہیں، ان کو لوگ وہابی کہتے ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ سلفی اور وہابی اور اہل حدیث تقریباً ایک ہی چیز نہیں ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے. اہل حدیث قرآن و سنت پہ چلنے والے، صحابہ کرام کے دین پہ چلنے والے، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے، جن کا دستور و منشور قرآن و حدیث ہے. اور وہابی میں نا اللہ کا بندہ، یعنی اللہ کا بندہ وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے دین پر چلنے والا ہو. تو سلفی معنی بھی صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا، قریباً سب کا معنی ایک ہی ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ سلفی وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ ہیں، اس کے صحابہ ہیں یا تابعین ہیں یا تبع تابعین ہیں، یہ تو تینوں کو جو مانتے ہیں وہ صرف سلفی ہیں. اور نیچے جو تنقید وغیرہ یا مقلد ہیں وہ ان کو جو مانتے ہیں وہ نہیں، دوسرے لفظوں میں آپ اہل حدیث کو، سلفی کو، وہابی کو یہ کہہ سکتے ہیں غیر مقلد. یعنی غیر مقلد کا معنی یہ ہے کہ جس طرح عام مسالک کے لوگ حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام پیشوا سمجھتے ہیں، حنبلی امام احمد بن حنبل کو اپنا رہبر رہنما پیش کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، مالکی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی تقلید کرتے ہیں، اور حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی تقلید کرتے ہیں. تو اہل حدیث جو ہیں، سلفی یا اہل حدیث یا وہابی، یہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے اور نہ اس کو شخصی تقلید کو جائز سمجھتے ہیں، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کو ترجیح دیتے ہیں. اور دین بھی دراصل رسول اللہ کی اتباع اور اطاعت کا نام ہے، اس لیے ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان ائمہ کرام میں سے، محدثین میں سے، مفکرین میں سے جن کی جو بات، جو فتویٰ قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ لے لیتے ہیں، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، چاہے امام شافعی کا ہو، چاہے امام احمد بن حنبل کا ہو، چاہے امام مالک کا ہو. اور ان میں سے جس کا کوئی قول یا جس کا کوئی فتویٰ قرآن و سنت کے ساتھ ٹکرائے، ممکن ہے مطلب ہر بندے کے پاس سارا علم تو نہیں ہوتا، سارا علم تو اللہ کے پاس ہے. جو کوئی ان کا مسئلہ اور ان کا فتویٰ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ تو بری ہیں، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، ہم اس فتوے پہ عمل کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. اس لیے لوگ ہمیں کوئی سلفی کہہ دیتا ہے، کوئی وہابی کہہ دیتا ہے اور کوئی ہمیں اہل حدیث کہہ دیتا ہے. نہیں، وہابی کہنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے نا کہ مولا محمد ابن عبد الوہاب تھے، ان کے نام سے وہابیوں کی جڑ بن گئی ہے. تو جو محمد ابن وہاب تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ حنبلی تھے. تو وہ حنبلی تھے تو کیا وہ مقلد نہیں تھے مولانا امام احمد حنبل کے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور بڑا علمی سوال کیا آپ نے. میں آپ کو داد دیتا ہوں اس سوال پر. دراصل آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ جو سعودی عرب کے اندر جس شخص نے یہ توحید کی تحریک چلائی تھی وہ عبد الوہاب نہیں تھا. اصل اس کا نام محمد تھا، محمد بن عبد الوہاب. عبد الوہاب اس کا والد تھا اور وہ اپنے بیٹے کے خلاف تھا. اصل تحریک چلانے والے کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب. تو اگر ہم ویسے ان کے مقلد نہیں ہیں
نہ ہم اس کی وجہ سے وہابی ہیں، کیونکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی لوگ وہابی تو تھے۔ تو اگر آپ ہمیں کہنا ہی چاہتے ہیں تو پھر تو لوگ ہمیں کہیں محمدی، کیونکہ اس تحریک کا جو اصل بانی تھا وہ محمد تھا، محمد بن عبد الوہاب۔ تو حقیقت میں ہم نام محمد بن عبد الوہاب کے مقلد ہیں۔ اور اگلی بات جو آپ نے کی بڑی اچھی کی کہ وہ محمد بن عبد الوہاب حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، یہ بات بھی بالکل 100% غلط ہے۔ میں سعودی عرب میں رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کی توفیق بخشی، مجھے اللہ نے 3-4 مہینے وہاں رہنے کی توفیق بخشی۔ میں بڑے بڑے علماء شیخ عبدالعزیز عبداللہ بن عباس اور شیخ حسیمین اور اس کے علاوہ بڑے بڑے جو مدینہ یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں ان سے میں نے پڑھا بھی ہے اور میری ان سے ملاقات بھی ہے۔ ان میں سے کوئی شخص بھی، نہ کوئی سعودی عرب کا شخص امام احمد حنبل کا مقلد ہے، وہ بالکل حنبلی نہیں ہے، بلکہ میں نے ان کے فتاوی جات پڑھے اور آج بھی آپ کے سامنے ان کے فتاوی جات نیٹ پر موجود ہیں، ان کی کتابیں نیٹ پر موجود ہیں۔ وہ جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، وہ امام احمد حنبل کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو رسول اللہ کی حدیث ہے اس کو وہ سینے سے لگاتے ہیں۔ یعنی ثابت یہ ہوا کہ سعودی عرب کے لوگ بھی حنبلی نہیں ہیں، بلکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ اپنا مسلک رکھتے ہیں اور دستور و منشور رکھتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ حنبلی ہیں، حنبلی نہیں ہیں، بلکہ ان کا فتویٰ جو ہے خود ان کے ریڈیو میں میں ان کی تقریریں سنتا رہا، میں نے وہاں ان کے دروس میں شمولیت اختیار کی، میں ام القریٰ مکہ یونیورسٹی میں گیا، میں مدینہ یونیورسٹی میں گیا، میں اپنے اساتذہ کو وہاں ملا، ان کے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں جتنے فتاوی جات ہیں وہ سب کے سب قرآن و سنت پر مبنی ہیں۔ کوئی ایک بھی فتویٰ ایسا نہیں ہے کہ امام احمد بن حنبل کی انہوں نے تقلید کی۔